السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ڈیل کارنیگی کی بک سے کچھ اقتباسات پڑھنے جا رہا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے اباؤٹ جوزف اسٹالن۔ اسٹالن جو تھا وہ ایک رشین پریمیئر تھا اور انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے جنگ کو ختم کرنے میں اور جرمنی کو شکست فاش دینے میں۔ آئیں ان کی زندگی سے متعلق ڈیل کارنیگی کے پرسپیکٹو کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈیل کارنیگی جوزف اسٹالن کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ روئے زمین پر سب سے طاقتور ایک ایسا شخص تھا جس سے لاکھوں آدمی محبت اور لاکھوں نفرت کرتے تھے۔ کسی زمانے میں اس کے والدین لیبر تھے، یعنی حقیقی معنوں میں غلام۔ زمین کے ساتھ ساتھ اس کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ ان دہقانی والدین کا بیٹا ساری زمین کے چھٹے حصے کا حکمران بن گیا۔ اس کے ہاتھ میں 20 کروڑ لوگوں کی زندگی اور موت تھی۔ آپ خواہ اس سے محبت کرتے ہو یا نفرت، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ آپ اسے نظر انداز ہرگز نہیں کر سکتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ زندگی میں فقط ایک نسب العین کے ساتھ وہ جس طرح وفادار رہا ہے، بعض اسے نظر انداز کس طرح کر دیتے ہیں۔ اس کا یہ نسب العین تھا کہ اس ملک پر اس کی عوام کی حکومت ہو اور وہ اپنے عوام کو حکومت کرنے کے قابل بنا سکے۔ اس کا نام جوزف اسٹالن تھا۔ جوزف اسٹالن، لیکن یہ اس کا اصلی نام نہ تھا، اس کا حقیقی نام آیسف ویسارو نیوش تزوگا شولی تھا۔ جوزف اسٹالن 1879 میں روسی تیل کے ذخیروں کے قریب ایک چھوٹے سے تاریک اور بوسیدہ مکان میں پیدا ہوا۔ اس مکان کا ماہوار کرایہ 6 شیلنگ تھا۔ جوزف اسٹالن جارجیا کا رہنے والا تھا۔ وہ ڈیڈ سی اور کیسپین سی کے درمیان واقع ہے۔ جارجیا کے باشندے آج بھی اپنی زبان بولتے ہیں، اگرچہ ان کے علاقے کو روس سے ملحق ہوئے 150 برس گزر چکے ہیں۔ اسٹالن بھی 20 برس کی عمر تک جارجین بولتا رہا۔ یہ زبان روسی سے اتنی ہی مختلف ہے جتنی ہسپانوی زبان انگریزی سے۔ جوزف اسٹالن جارجین لہجے میں روسی بولتا تھا۔ امریکہ میں غلامی کی لعنت دور ہونے سے 3 برس پہلے زار الیگزینڈر II نے روس میں لیبر سسٹم کا قانون ختم کر دیا۔ جب جوزف اسٹالن 1879 میں پیدا ہوا تو اس کے والدین آزاد ہو چکے تھے۔ اس کے والد نے گزر اوقات کے لیے موچی کی دکان کھول لی۔ آئیے اب ہم دیکھیں کہ جوزف اسٹالن روس جتنے بڑے ملک کا کس طرح حکمران بن گیا، ایسا ملک جس پر زار روس 500 برس تک حکومت کرتا چلا آ رہا تھا۔ اس نے ابتدائی تعلیم کچھ اس طرح حاصل کی کہ اسے اپنے گندے اور افلاس زدہ ماحول سے نفرت ہو گئی اور وہ اس سے دور ہو گیا۔ اسی تعلیم نے اس کے اندر ایک نسب العین مقصد حیات پیدا کر دیا۔ جوزف اسٹالن کا باپ اسے موچی بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں دوسری ماؤں کی طرح اپنے بیٹے کی ترقی اور عروج کے خواب دیکھتی رہتی تھی۔ اس کی ان پڑھ ماں جو مکمل غلامی کے ماحول میں پیدا ہوئی تھی اور جو دونوں وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے سارا دن کپڑے سیتی اور برتن دھوتی رہتی تھی، اپنے بیٹے کے لیے بہتر اور اچھی دنیا کی خواہش مند تھی۔ وہ اکثر چرچ میں جا کر ہولی مدر کے مجسمے کے سامنے کینڈلز جلا کر گھنٹوں اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی اور روتی رہتی۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا ایک پادری بن جائے۔ اسے اپنی مشقت کی پرواہ نہ تھی، وہ ایک مقدس مقصد کے لیے کام کرتی تھی۔ اس نے کسی نہ کسی طرح اپنے بیٹے کے لیے ایک مذہبی وظیفہ حاصل کر لیا اور جوزف اسٹالن ایک مذہبی ادارے میں پادری کی تعلیم و تربیت کے لیے داخل ہو گیا۔ وہاں وہ چند برس رہا۔ پھر ایک دن جبکہ وہ 15 برس کا تھا، ایک واقعہ رونما ہوا۔ بذات خود یہ چھوٹا سا واقعہ تھا، لیکن اس کے نتائج اتنے گہرے ثابت ہوئے کہ انہوں نے دنیا کو ہلا دیا۔ بات فقط اتنی تھی کہ جوزف اسٹالن کے ہاتھ ایسی کتاب لگ گئی جس نے تاریخ عالم میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اس کتاب سے زیادہ آج تک دوسری غیر مذہبی کتاب اثر انگیز ثابت نہیں ہو سکی۔ وہ کتاب کارل مارکس کی تصنیف کیپٹل تھی۔ اس کتاب نے جوزف اسٹالن کے جذبات کو اس طرح متحرک کر دیا کہ وہ فوراً کارل مارکس کی آدمیوں کے ساتھ خفیہ سرگرمیوں میں مشغول ہو گیا۔ اس کتاب سے وہ اتنا متاثر ہوا
کہ اس نے اپنی زندگی عوام کے مفاد کی خاطر گزارنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے اس افلاس کے خلاف بغاوت کر دی جس میں روس کے 1 کروڑ انسان بے دست و پا زندگی گزار رہے تھے، اور یہ افلاس اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سے روسی کسانوں کے پاس نمک خریدنے کے لیے بھی پیسے نہ ہوتے تھے۔ جوزف اسٹالن کا یقین تھا کہ کسانوں اور مزدوروں کے حالات زندگی بہتر بنانے کا واحد ذریعہ انقلاب ہے۔ اس کی انقلابی سرگرمیوں کے سبب اسے مذہبی تربیتی ادارے سے نکال دیا گیا۔ اگلے 25 برس وہ اپنے نصب العین کے خاطر دن رات کام کرتا رہا۔ کئی سال تک وہ بے گھر رہا، کئی ہفتے وہ رات مختلف جگہوں پر بسر کرتا۔ اپنے نصب العین کے لیے وہ 8 برس قید خانے میں تکلیفیں برداشت کرتا رہا، لیکن اس مصیبت کے دور میں بھی وہ ہمیشہ اپنے پارٹی کے لیے کام میں مصروف رہا۔ وہ انقلابی تقریریں کرتا اور سینٹ پیٹرزبرگ میں خفیہ طور پر ایک انقلابی اخبار شائع کرتا۔ جوزف اسٹالن اس قسم کے انقلاب پسندوں میں سے تھا جو اپنی آزادی ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ جب 1905 کا انقلاب ناکام ہوا تو لینن اور ٹروٹسکی اپنی جان بچانے کے لیے سوئٹزرلینڈ بھاگ گئے، لیکن جوزف اسٹالن اپنی زندگی کے خطرے کے باوجود روس میں ہی رہا۔ رشین زار کی پولیس ہر وقت اس کی تلاش میں رہتی، اور اگر وہ ان کے ہاتھ آ جاتا تو کسی دیوار کی طرف اس کا منہ کر کے اسے گولی سے اڑا دیا جاتا۔ جلاوطنی کے زمانے میں لینن چوری چھپے روس میں اشتراکی ادب بیچتا رہتا۔ ایسے مضمون سگریٹ کے کاغذوں پر لکھے ہوئے اور انہیں شراب کے ڈراموں میں چھاپ کر روس میں درآمد کیا جاتا۔ جوزف اسٹالن ان مضمونوں کو اپنے خفیہ اخبار میں شائع کرتا۔ جوزف اسٹالن کو 6 مرتبہ سائبیریا میں جلا وطن کیا گیا۔ 5 مرتبہ وہ وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ فرار کے بعد وہ پھر سے اپنی ادبی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتا۔ قید خانے، کوڑے اور موت کی دھمکیاں جوزف اسٹالن کو متزلزل نہ کر سکیں، بلکہ انہوں نے اس کا اعتقاد مزید مستحکم کر دیا۔ وہ رشین زار کی حکومت کا تختہ الٹ کر روس کی دولت وہاں کی عوام کو دینا چاہتا تھا۔ 6 دفعہ جب رشین زار کی پولیس نے اسے پکڑا تو وہ اس کی پوری نگرانی کرنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ پولیس نے سپاہیوں کی نگرانی میں اسے ایسے علاقے میں جلا وطن کر دیا جہاں سے بہت تھوڑے لوگ بچ کر واپس آئے تھے۔ یہ سائبیریا میں بحر منجمد جنوبی سے فقط 18 میل اس طرف تھا۔ وہاں اسے قید میں ڈالنے کی بھی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اگر جوزف اسٹالن وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا تو سردی اور بھوک سے مر جاتا۔ اس نے 4 برس انتہائی غیر انسانی اور خوفناک ماحول میں بسر کیے۔ وہاں اسے کئی روز کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا۔ اگر اسے لکڑیوں کی ضرورت ہوتی تو وہ جنگل جاتا اور وہاں سے خود لکڑیاں کاٹ کر لاتا۔ وہاں اتنی سردی تھی کہ اس سے مطالعہ بھی نہ ہو سکا۔ خود کو منجمد ہونے سے بچانے کے لیے اسے سخت جسمانی محنت کرنی پڑتی۔ اسے یقین تھا کہ ایک روز وہ کسی نہ کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آخر 1906 میں جب روس میں انقلاب آیا تو اسے بھی وہاں سے آزاد کیا گیا۔ اسٹالن روسی لفظ اسٹال سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے لوہا۔ اس کا جذبہ واقعی لوہے کی طرح نہ جھکنے والا تھا۔ یہ جوزف اسٹالن ہی تھا جس نے مصیبت کے دنوں میں بالشوک پارٹی کا شیرازہ برہم نہ ہونے دیا اور آخر وہ انقلاب ممکن بنا دیا جس نے رشین زار کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ جوزف اسٹالن نے 2 دفعہ شادی کی۔ اس کی پہلی بیوی کیتھرین ایک نوجوان مگر کم تعلیم یافتہ لڑکی تھی۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ ان کی ازدواجی زندگی بڑی خستہ حالی میں گزری۔ جوزف اسٹالن ایک انقلاب پسند تھا۔ پولیس ہر وقت اس کے تعاقب میں رہتی۔ وہ سال میں 2-4 مرتبہ گھر آتا اور پھر رات کی تاریکی میں چپے چوری بھاگ جاتا۔ شادی کے 4 برس بعد کیتھرین تپے دق سے مر گئی۔ جوزف اسٹالن نے دوسری شادی 40 برس کی عمر میں ایک ایسی لڑکی سے کی جو 17 سال کی تھی۔ وہ بھی اپینڈکس کی تکلیف سے مر گئی۔ اس بیوی سے اس کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم میں اس کے دونوں بیٹے روسی فوج کے ساتھ جرمنوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ بڑا لڑکا توپ خانے میں ایک افسر تھا اور چھوٹا لڑکا ایئر فورس میں۔ دونوں کو ان کی بہادری پر تحفے بھی ملے تھے۔ روس کا سپریم حکمران ہونے کے باوجود جوزف اسٹالن زار کے شاہی محل کے نزدیک ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا۔ اگر وہ چاہتا
تو رشین زار کی شاندار اور حیرت ناک محل میں بیش قیمت ساز و سامان میں رہ سکتا تھا، لیکن اس نے اسی چھوٹے سے مکان کو ترجیح دی جس میں کسی وقت رشین زار کا ایک نوکر رہا کرتا تھا۔ اس کا کھانا کریملن کے بابرچی خانے سے ایک سپاہی لے کر آتا، یہ وہی کھانا ہوتا جسے کریملن میں کام کرنے والے دوسرے سینکڑوں سپاہی اور افراد کھاتے تھے۔ جوزف اسٹالن نے کبھی خود کو نمایاں کرنے کی کوشش نہ کی تھی، اسے دکھاوے سے نفرت تھی، وہ اجنبیوں سے ملتے ہوئے گھبراتا۔ دوسرے ملکوں کے سفیر کئی سال جوزف اسٹالن کو دیکھے بغیر روس میں گزار دیتے۔ جب ملاقاتی اس کے معجزے کی تعریف کرتے تو فقط اتنا کہتا، یہ کام اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو ابھی ہمیں کرنا ہے۔ اس قدر طاقتور ہونے کے باوجود جوزف اسٹالن میں ایک بڑی اچھی صفت پائی جاتی تھی، وہ جانتا تھا کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے کبھی نہ کبھی غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور اپنی غلطی کا اعتراف خندہ پیشانی سے کرتا۔ اس نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان میں اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کی جرت ہو، اور وہ ان غلطیوں کی روشنی میں اپنے آپ کو حتی الامکان مختصر عرصے میں سنوارنے کی کوشش کرے۔ جوزف اسٹالن نے جو کام کرانا ہوتا اسے کرا کے رہتا، خواہ اس کے لیے سختی ہی کیوں نہ کرنا پڑتی۔ رشین انقلاب کے بابا لینن نے ایک دفعہ جوزف اسٹالن کے متعلق کہا تھا، یہ باورچی بے حد گرم کھانا سامنے لا کر رکھ دیتا ہے، لیکن اگر جوزف اسٹالن اپنی منمانی کارروائیوں کے تحت نازیوں کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کرتا تو خدا جانے کتنے اتحادی سپاہیوں کو ہٹلر پر فتح پانے کے لیے جانیں قربان کرنا پڑتا۔ ڈکٹیٹر جوزف اسٹالن نے روس کو بچانے کے ساتھ ساتھ جمہوریت اور ہم سب کی زندگی بچانے کے لیے بھی بہت کچھ کیا ہے۔ یہ سوچ کر مجھے کب کبھی طاری ہوتی ہے کہ اگر جوزف اسٹالن کی ریڈ آرمی بہادری سے نہ لڑتی تو نہ جانے اس وقت ہمارا کیا حشر ہوتا۔